کہ رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو، داد و تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو، نعرہ اس طرح کا ہو کان کے پردے پھٹ جائیں، ابے دشمن سید ابرار کو بہرا کر دو۔ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ صحیح میں بتاؤں آپ کو کہ میں اپنے علاقے کا ایک ایسا ناظم ہوں کہ میں اپنے گونڈا ضلع کی نمائندگی اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں تنہا کرتا ہوں، روزانہ کہیں نہ کہیں بھاگتا رہتا ہوں، لیکن کمال اختر بھائی کو صرف اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ میرے آنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں بس، ورنہ سب کے پاس دسمبر میں ٹائم ہے تو میرے پاس بھی ٹائم ہے۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ، اگر یہ سب بولیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ سب بولیں گے، اور اگر یہ نہ بولیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیے گا۔ بس تھوڑی سی ذمہ داری ہے، جہاں بھی جگہ ملے بھیا، جب سے آپ نے صافہ باندھ لیا ہے تب سے آپ بیٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تھوڑی سی محبت ہے، تھوڑی سی۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، اس میں مائک بہت اچھا نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت لگ رہی ہے بس۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں، سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں، کس سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں۔ وہ آخری شعر میں پڑھتا ہوں، عطار ہاپوڑوی صاحب نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ گنبد خضرا کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے دی، لیکن جاوید صدیقی صاحب کے یہ شعر ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بس میرے حضور کے گنبد خضرا کے ٹھیک سامنے دو کھجور کے درخت تھے، بس یہی دیکھنا ہے آپ کو۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں، بس تھوڑی سی ذمہ داری آپ کی، آپ سبحان اللہ کہتے رہیے۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آج کی محفل میں بولنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ بولو گے تب میں بہت اچھا پڑھ کے گیا سبحان اللہ، ارے یہ تو بہت بڑے نام ہیں، لیکن جس دن آپ کسی بڑی محفل کا حصہ بنیں گے اس دن اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، فیصل بھائی، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں، سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں، اور لگتا ہے فرشتے ہیں کھڑے شہر نبی میں جو آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں، کہ لگتا ہے فرشتے ہیں کھڑے شہر نبی میں جو آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں، جو آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں۔ حضرات آئیے، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ دوستوں کی محفل ہے، کمال اختر صاحب اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اس راہ کی برکتوں سے ان سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، محترم قمر کے سفر کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ کی محبتیں جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آتے ہیں، علامہ کامران اظہری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی محبتیں آپ کی ملتی رہیں گی، بس تھوڑی سی آپ کی محبتیں ملتی رہیں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ہے بولیں گے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کمال اختر بستوی صاحب نے اس محفل کو سجائی ہے، یہاں یہ شعر نہیں سنے گئے تو پھر کہیں نہیں سنے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں جب پیر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ بلیوں اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب نعت کا شعر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی سبحان اللہ ہی نہیں کہتا۔ آج اس محفل میں آپ کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے ہم حضور کی نعت پر بولیں گے، پھر سب کی بات پر بولیں گے۔ بھائی افروز بھائی دعائیں چاہتا ہوں، فیصل بھائی آپ کا بہت بڑا نام ہے، میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے شعر کو پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ احمد رضا بھائی اگر پیسے نہ ہو تو چھٹا لے جائیے، لیکن شعر بہت اچھا ہے، دیکھیے غفران بھائی، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ میں بتاؤں نظامت 14 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے، یہ ہندوستان کا کوئی ایسا شہر باقی نہیں ہوگا یا میرے دماغ میں نہ ہو کہ جہاں میرے قدموں کے نشان نہ بنے ہو، صحیح بتا۔ لیکن جو میں نعت کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ بہت اچھا شعر ہے کہ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा आपने तकरीर तो बहुत अच्छी की है, लेकिन इसके बाद जो शेर है वो हमारे अकीदे की इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह काफी होगा। देखें कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। गुफरान भाई शेर सुन लो यार। वो निजामुद्दीन औलिया के जमाने में किसी ने कहा था कि दिल्ली दूर है, अब दिल्ली दूर नहीं है। कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं। सरकार ताजुल शरिया के बारे में मैं डंके चोट पर हिंदुस्तान में कहता हूँ कि यार लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते हैं, नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल देते हैं, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल देते हैं। जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की, तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। समझ रहे? तो यहाँ उसी डिपार्ट के लोग हैं, वो कब माइक छोड़ दें, कब अपनी जगह पे बैठ जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि नफीस निज़ामी साहब अल्लाह ने बड़ा आसान कलाम पढ़ा है, सुनने का आप लोगों ने शरफ हासिल किया है। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी दुआएं, आपके होंठ हिलते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि इनके होंठ हिलते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने कहीं बोलना बंद कर दिया तो मेरे ख्याल से ये तनहा हो जाएंगे। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है, बोलते रहे। जहाँ जहाँ से नात के शेर आते हैं वहाँ वहाँ से इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश की जाती है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ भाईजान, इसलिए कि इतने निजामत करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि मुझे खुद ही इंतखाब करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से मुझे शेर पढ़ना है। सही बात तो ये, इसलिए कि बहुत तजुर्बा होने के बावजूद भी कभी कभी लोग मुंह के बल गिरते हैं। मैं तो अपने दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ कि कहीं भी आप जाएं बोलने के लिए, चाहे छोटी महफिल हो या ज़ाहिरी तौर पे बड़ी महफिल हो, हमेशा आपको ये तय करना है कि अभी मैं सीख रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आप हमेशा कामयाब रहेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ और दुआएं चाहता हूँ आप लोगों की, थोड़ी सी मोहब्बतें आपकी मिलती रहेंगी, बस इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। असमें इतनी बड़ी जमीन पर शायरी करना, वो भी निजामत और तहत में पढ़ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज कुछ भी पढ़ूंगा सब चल जाएगा। कामरान भाई कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों, शहरे तैयबा की तरफ चल तू मचलता क्यों। अमीर हमजा भाई देखिए देखिए, बस दुआएं चाहिए कमर भाई, समझ रहे हो? कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। मुझे इस शेर कहाँ पढ़ना है और कहाँ इस शेर को उठाना है। अहमद रजा भाई माशाल्लाह, आप चादर भी बहुत अच्छा है, हमें लगता है कि मदीना शरीफ का है। अमामा भी बहुत अच्छा है और जुब्बा शरीफ तो माशाल्लाह पूरा कुब्बा है। बस दुआएं चाहता हूँ दुआएं। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों, शहरे तैयबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है। और दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों। कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। और मैं बताऊं आपको, एक टीम निकली हुई है जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में कहती है कि ढोल खूब बजाओ। मैं समझता हूं कि अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है तो सबसे पहले इसे हमारी जमात के उलमा मस्जिद के दरवाजे पर बजाओ। पहली बात। एक शेर में देखना चाहिए, असली वो कुछ और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, हकीकत यही। कामरान भाई अगर अपने पीर से मोहब्बत करते हैं तो बोल के बताएंगे कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। बगैर समझाए हुए आपके गांव में इस शेर को पढ़ के जा रहा हूं। मैंने इसे जहां जहां पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कि वहां के लोग बोले। अगर डरते हो तो बिल्कुल ना बोलिए। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। आज इस महफिल में तो आपको डंके की चोट पर कहना चाहिए कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छड़ भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुल शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट।
اگر یہ ذمہ دار لوگ نہیں بولیں گے تو پھر کبھی نہیں بول پائیں گے یار. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کا نام بلڈنگ بنوانے کے لیے نہیں لے رہے ہیں. ہم سرکار تاج الشریعہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے صلح کلیت کے فتنے کو دبا کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کہ آہیں بھرتا ہے مچلتا ہے سسکتا کیوں ہے. ایک ایک شعر پر توجہ چاہتا ہوں بھائی. دے گا بس اے بیٹا تم گنتے رہو کھڑے رہو. سنو کہ ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم, چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں, نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں. ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں, نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم. اب اتنے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب پریشان ہیں کہ آخر کس کی قربانی اب قبول کی جائے گی. اس ہنگامے بھرے ماحول میں آخر کون آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ایک سے بہتر ایک پڑھنے والے آدمی موجود ہیں جو بڑے بڑوں کا مقابلہ کرتے ہیں. بس اتنا خیال رہے کہ یہ حضور کی محفل ہے, بے ادبی کے پہلو کہیں سے نکل ان کے پاس کوئی دوا لینے کے لیے جاتا, اگر اس کا نام صدیق و عمر و عثمان و علی عائشہ فاطمہ ہوتا تو اس سے پیسے نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب سے ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس کا نام عائشہ فاطمہ صدیق و عمر ہو اس سے آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار اتنے بڑے نام والوں سے مجھے پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن اتنے ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری باتیں سنتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کو ناز سے مطلب ہے, ان کو ترنم ریزی سے مطلب ہے, لیکن یہ سب بہت بڑی جگہوں پہ چلنے والا نہیں ہے. یہیں آپ کو جتنا کوہرام مچانا ہے وہ مچا لو, لیکن میں جو بات آپ کے درمیان کہہ کے جا رہا ہوں اللہ کو شکر ہے وہ یہاں بھی سنی جائے گی, بڑی محفلوں کا حصہ بھی. فیصل ربانی صاحب نے جہاں حضور کے غلاموں کی تعریف کی, سرکار کے صحابہ کا ذکر کیا, وہیں حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے دشمنوں کی مذمت بھی فرمائی ہے. یار آج ہندوستان کا سب سے بڑھتا ہوا فتنہ رافضیت کا ہے, جو دھیرے دھیرے ہمارے گھروں ہماری محفلوں تک پہنچا ہوا ہے, ہماری محفلوں تک پہنچا ہوا ہے. ایک شیعوں کا ایک بہت بڑا خطیب تھا, وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا کہ صدیق و عمر تو زبردستی خلیفہ بنے تھے. ایک سنی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور کی داہنی اور بائیں طرف جو لیٹے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی زبردستی چلے گئے تھے کیا؟ تو اس خطیب نے کہا کہ وہاں بھی وہ لوگ زبردستی داخل ہو گئے تھے. تو سنی نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو, وہ جنت میں بھی زبردستی داخل ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ کئی مرتبہ میں نے اس موضوع پر بات کی ہے. بات تو میں نے یہاں تک کر دی تھی کہ یہ سارے لوگ تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے میرے خلاف کیس کرنے کے لیے, جب میں نے کہا تھا کہ نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں, جنہیں ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم. میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اسی ہندوستان بھر کی محفلوں میں 2-3 باتیں میں نے کہی تھی کہ جھوٹا ہے وہ مکار ہے مولائی نہیں گئے, شیعوں کا طرفدار ہے مولائی نہیں گئے, صدیق سے افضل جو کہے مولا علی کو, ابے حیدر کا وہ غدار ہے مولائی نہیں گئے. تو آج اس محفل نور میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنی ہے کہ جتنے نقلی مولائی ہیں ان کا چہرہ چھپانا ہے, اور جتنے اصلی مولائی ہیں ان کا چہرہ سامنے لے کے آنا ہے. یہ فیصل ربانی صاحب اللہ کے 2-3 شعر کو دیکھنے کے بعد میں تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ آج میری جماعت کے شورا اللہ کا شکر ہے کہ اپنی مولائیت کا اظہار کریں گے, وہ کہ شہر طیبہ کے در و بام سے الفت کر کے ہم بھی آئے ہیں مدینے کی زیارت کر کے. رابضی گود میں بیٹھا ہوا نقلی سنی تیری اوقات بتائیں گے مذمت کر کے, کہ رابضی گود میں بیٹھا ہوا نقلی سنی. اگر اللہ کے رسول کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں, بہت جلدی میں نظامت کر نہیں پاتا ہوں, تھوڑا سنجیدہ ٹھہر کے بولتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ پچ اصل میں برابر ہے وراٹ کوہلی جیسی, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ سفر کرنا ہے. سمجھ رہے ہو آپ کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے, بھیا سنو یار, کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے. آپ لوگ تو اتنے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پہلے مشورہ دیا ہے کہ کم سے کم 250 گرام گوشت کھائیے تاکہ صلاحیت اچھی ہو. کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے, اور میں یہ نہیں کہتا, میں نے بھی اعدادیہ سے لے کر ثامنہ تک بالاستیعاب میں نے کتابیں پڑھی ہیں.
میں جانتا ہوں کہ زید نے بکر کو کیوں مارا ہے، چاہے اسے جملہ فعلیہ بناؤ، اس میں مارا اسی تھوڑا سا بولیے کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے. دوست اس کے بعد والا شعر اتنا اچھا ہے کہ صدری کا بٹن کھول دیں گے کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے گئے وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے. کہ ہمارے نام تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے گئے، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے. اور فیصل بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس میں 1 منٹ اور بول دوں تاکہ کہیں نہ کہیں دوسرا جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے دشواری کا سامنا نہ ہو، اس لیے کہ ابھی آپ کی آواز ان کی سماعتوں پر بالکل ڈھا رہی ہے. کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے گا وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے گا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے گا. اور رضا کے چاہنے والے ہی ہے در اصل مولائی جو گستاخ صحابہ کی مرمت کر کے آئے گا، جو گستاخ صحابہ کی مرمت کر کے آئے گئے. حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک خوبصورت آواز کے مالک کو آپ کے حوالے کر رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ. غفران بھائی یہ شعر ایسے ہی پڑھا جائے گا، بہت طاقت سے پڑھا جائے گا تو یہ شعر خراب ہو جائے گا. کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ، زخم دل شاہ مدینہ کو سناؤ جاؤ. کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ، زخم دل شاہ مدینہ کو سناؤ جاؤ. غوث اعظم سے سرے حشر کہیں گے آقا جام کوثر کو مریدوں کو پلاؤ. کہ غوث اعظم سے سرے حشر کہیں گے آقا جام کوثر کا مریدوں کو پلاؤ جاؤ. ابھی میں امر ڈھلمو شریف میں عرس کی محفل تھی، وہاں کا عرس تھا تو میں نے ایک شعر وہاں پڑھا تھا اور میں نے اسے بغداد شریف میں 25 دن پہلے پڑھا تھا. بغداد شریف کہ خزانے دو جہاں کے آپ کے قبضے میں رہتے ہیں مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. جہاں کے تاج پر یہ فخر کرتے ہیں جہاں والے وہ سارے تاج میرے غوث کے جوتے میں رہتے ہیں. بھائی سید صاحب آپ کے ہاتھ پاؤں دبا کر آپ کے جد اعلیٰ کی تعریف کرتا ہوں ایک شعر میں مولا علی. غوث پاک کا نام لیتے رہے، قسم خدا کی پوری دنیا میں اتنا بڑا دستگیر کوئی نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں کشمیر گھومتے ہیں، لوگ شملہ گھومتے ہیں، لوگ اوٹی جاتے ہیں، لیکن قسم خدا کی ایک شاعر نے کہا تھا کہ کہیں کے لوگ رہتے ہیں مگر ہم نے کہیں دیکھا، جہاں موجود ہے غوث الورا ہم نے وہیں دیکھا. یہ مت کہنا مسوری اور شملہ ہم نے دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں بغداد تو کچھ بھی نہیں. ایک شعر کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ. جو یہاں منع کرے گا تو اس کو خیریت نہیں ہے ملک میں. کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ، زخم دل شاہ مدینہ کو سناؤ جاؤ. غوث اعظم سے سرے حشر کہیں گے آقا جام کوثر کا مریدوں کو پلاؤ جاؤ. اور جام کوثر کا مریدوں کو پلاؤ جاؤ. نزدیوں نار جہنم میں ہے جلنا تم کو، ابے جتنا بھی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ. کہ نزدیوں نار جہنم میں ہے جلنا تم کو، جتنا بھی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ، جتنا بھی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ. حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں چند شعر کے لیے گزارش کرتا ہوں. میرے بھائی محترم کہ اسے شعر بنا دیا کہ جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم. جب وہ پڑھتے تھے تو کیسا پڑھتے تھے کہ جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، اور جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم. غوث الورا کے نام کا مرغا نظر جو آ گیا، ابے جیسے اچھل گئے ہو تم ویسے اچھل گئے. کہ غوث الورا کے نام کا مرغا نظر جو آ گیا، حضرت یہی مارکیٹ ہے یہاں. کہ غوث الورا کے نام کا مرغا نظر جو آ گیا، جیسے اچھل گئے ہو تم ویسے اچھل گئے ہیں ہم. اور ابلیس کو یزید نے
دوزخ میں دیکھ کر کہا ابے جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے کہ ہم. آئیے بہت ہی